انسان کی زندگی معصومیت، احساسات، جذبات، ضروریات اور خواہشات کے زیر اثر جنم لیتے، پھلتے پھولتے، دم توڑتے خوشی اور غم کے شب و روز کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے خوشی کسی غم کا نہ ہونا تو دوسروں کے لیے روزمرہ ہے۔ پھولوں کی سیج ہو یا جبر مسلسل، زندگی کی خواہش اور اس دنیا سے محبت کی نفی شاید ہی کوئی کرتا ہو، مگر بعض اوقات کسی ایک لمحے کی غلطی یا بے احتیاطی سے زندگی کی لغت ہی بدل جاتی ہے۔ آج کے دور میں زندگی کا سب سے دردناک اور سفاک دشمن ایڈز ہے۔ صرف سال 2008 میں تقریباً 2 ملین انسان، جن میں سے بچوں کا تناسب 15% تھا، ایڈز کے ہاتھوں اپنی زندگیاں کھو بیٹھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مرض ہے کیا؟ دنیا میں وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، فنگس ہیں، دیگر جراثیم ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دنیا میں ایکولیبریم میں رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، کچھ ہم ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک طرح کا سمبایوسس یا جسے کہتے ہیں نا، مل جل کے رہنا ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ ڈسٹربنس ہو جائے اس بیلنس میں تو بیماری آ جاتی ہے۔ لیکن HIV کا وائرس ایک ایسا جراثیم ہے جس کی کچھ خاص کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ آپ کو اندر گھس کے جو آپ کے اپنے ڈیفینسو سیلز ہیں، جو آپ کی اپنی قوت مدافعت ہے، جس کو T سیلز کہتے ہیں، سب سے پہلا دھاوا یہ ان پہ بولتا ہے۔ یہ اپنا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ ہوسٹ سیل یعنی جو پیشنٹ ہے، جو انسان ہے، اس کے اندر لگا دیتا ہے، اور اسی کے جو پروڈکشن میکنزمز ہیں، جو سیل کی نارمل سائیکل ہے، وہ استعمال ہونی وہ کرتی ہے، اور اس کی اپنی پروٹینز، اس کے اپنے وائرس کے پارٹیکلز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ جو قوت مدافعت والے سیلز ہیں ان کو یہ مارنا شروع کر دیتا ہے، اور باڈی وائٹ سیل ہیں جی، اور باڈی اور بناتی ہے اور یہ اور مارنا شروع کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو پلہ ہے وہ جراثیم کا بھاری ہو جاتا ہے اور باڈی ہارنا شروع ہو جاتی ہے۔ HIV اس وائرس کا نام ہے جو کہ یہ بیماری کاز کرتا ہے۔ جب یہ بیماری ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو اس کو ایڈز کا نام دے دیتے ہیں۔ 1981 میں افریقی ممالک میں سامنے آنے والی اس بیماری کا آج تک مکمل علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ البتہ 1996 میں تجربات نے ثابت کیا کہ 1 سے زیادہ ادویات کا مرکب اس بیماری کے خلاف کچھ حد تک مؤثر ہو سکتا ہے، مگر اصل مسئلہ اس بیماری کے پھیلاؤ کے طریقے ہیں جو اسے دوسری جان لیوا بیماریوں سے الگ کرتا ہے۔ دیکھیں جی، HIV وائرس ہے اور یہ باڈی فلوئڈ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، سو بلڈ سے، اور ورٹیکل ٹرانسمیشن جس کو کہتے ہیں، ماں سے بچے کے تھرو۔ ہیلتھ کیئر کی انفیکشن کنٹرول سیف پریکٹسز میں کمی ہو تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو ایک انجیکشن کی نیڈل استعمال ہوئی، وہی والی نیڈل اگر آپ دوبارہ کسی اور کو استعمال کر دیں وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ انجیکشن ڈرگ یوزرز ہیں وہ سوئیاں اگر دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں، نیڈلز جو کہ ڈرگز کے لیے یوز ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو جائے گی۔ جنسی تعلق کے ذریعے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ہر طرح کی، ہومو سیکشول، ہیٹرو سیکشول، ہر طرح کی سیکس کے تھرو۔ مورخین کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب میں پہلی بار خاندانی نظام متعارف ہوا۔ اس تہذیب کے امین پاکستانی معاشرے میں لوگ رشتوں، روایتوں اور ذمہ داریوں کے تانے بانے میں بنے ہیں۔ کسی ایسی بیماری جس کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ غیر فطری جنسی تعلق ہو، اس مرض میں مبتلا لوگوں کو بے قصور ہونے کے باوجود مریض کے بجائے مجرم بنا دیتا ہے۔ نذیر مسیح پچھلے 20 سال سے ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں۔ میں اس ٹائم ابوظہبی میں ہوتا تھا، اس طرح جو HIV کی جو ڈائگنوزس تھی وہ نئی آئی تھی، اور چیز کے اندر گورنمنٹ نے یہ مسٹ کر دیا تھا کہ جو بھی شخص کا پرماننٹ ویزا لگے گا تو اس کا HIV کا ٹیسٹ ہوگا، تو جس کے اندر میں نے وقت سے پہلے ہی میں نے سوچا کہ بھی میں نے جو ہے وہ ٹیسٹ اپنا کروا لوں، اور اس کی وجہ جو تھی وہ مجھے بھی پتا تھا کہ میں ٹیسٹ کیوں کروانے جا رہا ہوں۔ تو جب میں نے وہ ٹیسٹ کروایا تو پرائیویٹ لیب سے، تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا اسٹیٹس جو ہے وہ HIV پازیٹیو ہے۔ پہلے تو 3 سال تک اسٹگما اتنا برداشت کیا کہ 2 دفعہ میں نے تو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا، تو سمجھ لیں کہ پھر یہی سوچا کہ خودکشی اگر میں کر لوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا جن کو پیدا کیا ہوا ہے۔ ایڈز کے بہت سے دوسرے مریضوں کے برعکس نذیر مسیح نے زندگی کو ایڈز کے حوالے کرنے کے بجائے اس کا سامنا حوصلے سے کیا۔
آج وہ نہ صرف خود اس مرض سے نبردآزما ہیں بلکہ اپنی سماجی تنظیم کے زیر اثر ایڈز کے دوسرے مریضوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے اکثریت بچوں کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے تھے، کوئی ہماری تصویریں کھینچ رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ انٹرویو کر رہا ہے اور یہ سب کچھ کر کے چلے جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ فیل کرتے رہے کہ کب تک ہم لوگ اپنی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ نمائش اپنی لگواتے رہیں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ خود اس چیز کے لیے ڈیسیجن لیں اور تاکہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ تو پھر میں نے یہ 99 میں جو تھا اس کا ایک ادارہ جو نیو لائٹ کے نام سے اسٹیبلش کیا۔ آج نیو لائٹ میں اس مرض میں مبتلا بچوں کے جنرل چیک اپ کا دن ہے۔ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੀਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜੀਲ۔ ماں کی وفات اور باپ کی لا تعلقی کا شکار ایڈز کی بند گلی میں زندگی گزارتے یہ دونوں بھائی یہاں اپنی نانی کے ساتھ آئے ہیں۔ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ।